ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام نعت خوانی اور نعت گوئی کے حوالے سے ہے. جو نعت گو شعراء ہیں ان کی ادبی خدمات کو اس پروگرام میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مترنم نعت خوانوں کی آواز میں نعت شریف سنتے ہیں. تو آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے سرور حسین نقشبندی. ناظرین کرام، جہاں سے نعت گوئی اور نعت خوانی کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سرور حسین نقشبندی کا نام سر فہرست آتا ہے. اور انہی کے نعتیہ کلام اس پروگرام میں آج پیش کیے جائیں گے. اس مقصد کے لیے اپنے پروگرام میں حسب روایت میں نے دعوت دی ہے اپنی نعت خوان بہنوں کو. ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نصحت بطول صاحبہ. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، ان کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. مزید آپ سے انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے، کلام بھی سنیں گے آپ سے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ مریم صدیقی صاحبہ. مریم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور ناظرین، اس سے قبل بھی، اس سے پیشتر بھی آپ ان کو پروگرامز میں دیکھتے رہے ہیں نور ٹی وی پر، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں اس وقت ملتمس ہوں ہماری بہن نزہت سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں جو کہ لکھی گئی ہے محترم سرور حسین نقشبندی صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نور ٹی وی کی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ سلمیٰ آپی کی، جس نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا میں نعت خوانی کروں. تو اس کے لیے میں نہایت مشکور و ممنون ہوں سلمیٰ آپی کی. بہت بہت شکریہ، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور پاکستان کے ایک منفرد علاقے سے، ایک منفرد صوبے سے آپ کا تعلق ہے، اور پاکستان کے یقیناً تمام صوبے ہی ایک الگ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اکثر کم ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان سے ہمیں کوئی نعت خوان یا نعت گو شاعر ملے، تو ہمارے لیے بھی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے حمدیہ کلام پروگرام میں شامل کر لیا جائے برکت کے لیے. کرم ہو، کرم ہو، کرم یا الہی، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا الہی، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا الہی. مٹے سارے رنجو علم یا الہی. میری خلوتوں میں، میری جلوتوں میں، میری خلوتوں میں، میری جلوتوں میں تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی، تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی. کرم ہو، کرم ہو، کرم یا الہی، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا الہی. مجھے چشم تر کی جو بخشی ہے تو نے، مجھے چشم تر کی جو بخشی ہے تو
وہ دولت کبھی ہو نہ کم یا الہی، وہ دولت کبھی ہو نہ کم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، مٹے سارے رنجو علم یا الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی کلام کا مقطع عرض ہے ناظرین کہ کبھی تیرے سرور کی تیرے علاوہ، کبھی تیرے سرور کی تیرے علاوہ، جبین طلب ہو نہ خم یا الہی، جبین طلب ہو نہ کم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ بہت خوبصورت، بہت مؤثر، دل کو چھو لینے والا، روح پرور کلام سرور حسین نقشبندی صاحب کا۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے قلم کو مزید تقویت عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں اور دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ تو مریم آپ کی جانب بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی کیونکہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے درمیان الحمدللہ، تو بحیثیت ایک نعت خوان کے ربیع الاول شریف میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں نور ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اور پوری ٹیم نے، اسپیشلی نور ٹی وی نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ آپ نے جہاں تک پوچھا ہے محافل کی مصروفیات، جی مصروفیات کا، تو وہ گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ میں اپنی امی کے ساتھ مختلف محافل میں شرکت کے لیے جاتی ہوں، اور یقیناً سارا سال ہی محافل کا انعقاد ہوا کرتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف میں کیونکہ یہ رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے گھر کو بھی مینج کرنا اور ساتھ ساتھ محافل کو بھی؟ بس ہو جاتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق آپ کی والدہ بھی اس وقت ضعیف ہیں اور گھر کی جو گھریلو امور کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر ہے۔ جی لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیقات اور خاص نظر کرم سے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ میں سرور حسین نقشبندی کا کلام سنانے لگی ہوں، حدود طائر سدرا۔ حضور جانتے ہیں بہت مشہور زمانہ کلام ہے سرور حسین نقشبندی صاحب کا، اور بین الاقوامی سطح پر آپ کو اس کلام نے بہت اوج دیا، بہت مشہور ہوا، بہت پذیرائی ملی اس کلام کو، اور اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام ہی ثناخوان اس کلام کو پڑھ چکے ہیں اور اس کلام کے فیوز و برکات سے جو ہے وہ مستفید ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت آپ بھی اسی فہرست میں، اسی صف میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہیں اور ہم الحمدللہ سننے والوں میں شامل ہیں، تو بسم اللہ کیجیے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش
کا قرینہ کے بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بہت پیارا کلام اور کہیں گے حشر میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں اور بڑا ہی مؤثر شعر ہے اس کلام کا وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ
حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اس کو پیش کیا، اور اس میں اپنا ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ میں نے بھی ڈالنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہم دونوں کی جانب سے اس کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. ناظرین، سرور حسین نقشبندی کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ محقق، نعت گو شاعر، نعت خواں اور ٹی وی اینکر سرور حسین نقشبندی سبائے نعت کے دوش پر سفر کرتی ہوئی وہ خوشبو ہیں جو ہر قلب و روح میں موجود عشق محمدی کے گوشوں کو معطر کرتی جاتی ہے. خوشنوا اور خوش الحان سرور حسین نقشبندی اپنے انداز و اطوار میں بھی بردباری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. 24 اپریل 1976 کو دھرم پورہ لاہور میں پیدا ہونے والے سرور نے کم عمری ہی میں الیکٹرانک میڈیا پر وادی شہرت میں قدم رکھا. نعت گوئی اور نعت خوانی میں یکساں شہرت حاصل کی اور آج ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے نعت خوان اور نعت گو شعراء میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جہاں سے نعت گوئی اور نعت خوانی کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے سرور حسین نقشبندی کا نام سر فہرست آتا ہے. اور آپ کی جانب نصرت میں بڑھوں گی. گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے اور مجھے بہت ایکسائٹمنٹ تھی آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی، اس لیے کہ اس سے قبل گلگت بلتستان سے کسی بھی نعت خوان کو ہم نے ابھی تک دعوت نہیں دی تھی. تو میرے لیے یہ چیز بہت ایک دلچسپی کی حامل تھی کہ میں آپ کو بلاؤں. اور آپ سے میں یہ بات بھی جاننا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ نعت خوانی یا نعت گوئی کا کیا رجحان ہے؟ لوگوں کے اندر نعت خوانی یا نعت گوئی کا کتنا ذوق و شوق پایا جاتا ہے؟ جس طرح یہاں پہ پنجاب اور دیگر ہمارے صوبوں میں نعت خوانی یا نعت گوئی پہ ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی بہت اعلیٰ قسم کے نعت گو بھی ہیں اور ثنا خوان بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہمیں ایک پلیٹ فارمز جو ملی ہے، جس طرح نور ٹی وی ہے اور دیگر دوسرے ہیں، اسی طرح وہاں پہ کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکیں. تو اس وجہ سے وہاں کے جو نعت خواہ ہیں وہ وہیں کے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، منظر پہ نہیں آ سکتے. تو آپ کو کیسے موقع ملا؟ آپ کیونکہ میری معلومات کے مطابق آپ یہیں پر رہائش پذیر ہیں. جی بالکل. تعلیم کی غرض سے کچھ بتائیے تھوڑا سا اپنے تعلیم کے حوالے سے بھی اور اپنی رہائش کے حوالے سے بھی، کیسے آپ یہاں پر مقیم ہیں اور کب سے، کتنے عرصے سے؟ یہاں پہ میرے 5 سال ہو گئے ہیں. میں یہاں پہ اسٹڈیز کے لیے آئی تھی، ایم فل کے لیے، اور ساتھ ساتھ مجھے نعت کا شوق تھا اور وہ بچپن سے ہی مجھے نعت کا شوق ہے. میں اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی میں نعت پڑھتی رہی ہوں اور ایوارڈز بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میں ون کرتی رہی ہوں ماشاءاللہ. تو اسی شوق نے مجھے آج یہاں پہ پہنچایا ہے اور آج میں اس سٹیج پہ ہوں. لیکن میں یہ بات ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ جو رجحان ایک نعت شریف کا آپ کے اندر ڈیولپ ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ گھریلو طور پر آپ کو وہاں سے اپنے والدین کی جانب سے تربیت ملی یا اسکول کالجز سے؟ کہاں سے یہ انٹرسٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہوا؟ یہ میرے گھر سے ہی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا، کیونکہ میری سسٹر جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نعت پڑھتی ہیں، میرے بھائی نعت پڑھتے ہیں اور میرے ماموں خود شاعر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں اسکول میں تھی 1 کلاس میں، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، وہاں پہ ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی مس رانی، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میں نعت وہاں پہ پرفارم کروں اور اسٹیج پہ میں نے وہاں پہ نعت پڑھی تھی. پھر اس کے بعد سے میرا یہ نعت کا کیریئر سٹارٹ ہوا اور وہاں سے پھر میں نے نعت پڑھنا سٹارٹ کیا. اور چلیں، ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک ایسا سفر ناظرین کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک ایسا سفر کہ جو آپ کو لمحہ لمحہ اور قدم بقدم آپ کو منازل کی جانب لے کر چلتا ہے، اور ہر قدم کے اوپر، ہر گام کے اوپر ایک نئی منزل، ایک نئی کامیابی آپ کی منتظر رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب منسلک ہیں الحمدللہ نعت شریف سے، اور ہم اسی سے منسلک رہیں گے تا قیامت. سرور حسین نقشبندی کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، تو ایک ایسا شاعر جس نے موجودہ دور
کے تناظر میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے کلام لکھے، چاہے وہ ختم نبوت کا موضوع ہو، چاہے وہ حج کا موضوع ہو، رمضان کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کلام لکھے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نجی چینلز کے اوپر وہ کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں سے گزرتے ہیں، اور پھر ہم بھی ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے ان کو مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں. تو ان کا بہت ایک خوبصورت کلام حج کے حوالے سے، اور اس میں حمدیہ اشعار بھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس وقت پروگرام میں شامل کروں، تو سماعت فرمائیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا لبیک لا لبیک لا لبیک لا. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. جھکتا ہی جائے سر مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، جھکتا ہی جائے سر مولا، جب دیکھا تیرا در مولا. اشکوں نے مسلسل ورد کیا، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. یوں سویا بخت جگایا ہے، ہمیں اپنے پاس بلایا ہے. یوں سویا بخت جگایا ہے، ہمیں اپنے پاس بلایا ہے. کیسے ہو تیرا شکر ادا، کیسے ہو تیرا شکر ادا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. مقبول دعائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں. سرور ہے یہی بس
ورد میرا سرور ہے یہی بس، ورد میرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ورد میرا لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا ہے، کلام بہت پیارے ہی انداز اتنا سے۔ پیارا لبیک اللہ کے عنوان پر، اور یقیناً ایسے عنوانات پر بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم پڑھا گیا ہے، تو سرور حسین نقشبندی صاحب نے نہ صرف اس پر لکھا بلکہ اپنی مترنم آواز کا سحر بھی اس میں شامل کیا، اور یقیناً ہم سب کو اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر بہت لطف آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور وہ بھی آپ کی آواز میں آپ نے بہت زیادہ نکھار کے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں سرور حسین نقشبندی کی نعتیہ خدمات کا۔ اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔